الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکا بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے، علیکا بذکر اللہ، خدا کو ضرور یاد کیجئے۔ لوم اول کتاب الطہارت میں بحث ہماری چل رہی ہے، حیض کے بارے میں تھی اور حیض کی ساری بحثیں ہماری تمام ہو گئیں۔ آج جو بحث البتہ کل بھی تھوڑی سی بیان ہوئی تھی وہ ہے مستحاضہ، استحاضہ والی عورت کے بارے میں ہے۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اما المستحاضۃ فہی ما الدم الخارج من الرحم الذی زاد علی العشرہ مطلقاً۔ کل بھی البتہ بیان کیا تھا لیکن تھوڑا پیچھے سے یہاں سے پڑھنا دوبارہ چاہ رہا ہوں، توجہ فرماؤ گے۔ وہ یہ ہے کہ مستحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ استحاضہ والی عورت۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ ایک خون ہے جو رحم سے خارج ہوتا ہے۔ رحم کی قید اس لیے لگائی ہے، ممکن ہے غیر رحم جو ہے وہ زخم داخلی کی وجہ سے ہو، کوئی داخلی زخم ہو اس کی وجہ سے ہو۔ استحاضہ کا خون وہ ہوتا ہے جو رحم سے خارج ہو، یہ ضروری قید ہے کیونکہ غیر رحم والا داخلی زخم وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو رحم سے خارج ہو اور دوسرا یہ ہو 10 دن سے زیادہ ہو، زاد علی العشرہ، 10 پر زیادہ ہو مطلقاً، صاحب عادت ہو یہ عورت، ٹھیک ہے، یا صاحب عادت نہ ہو، مطلقاً جو بھی عورت ہے اور وہ خون 10 دن سے تجاوز کرے گا تو وہ آگا جان کیا ہے؟ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ یا وہ جو خون ہے عادت سے، ایک عورت کی عادت ہے مثلاً 7 دن فرض کر رہا ہوں، وہ خون عادت سے تجاوز کرتا کرتا 10 دن سے آگے گزر جائے، 7 دن عادت تھی، 8 کو آیا، 9 کو آیا، 10 کو آیا، 11 12 آگے نکل گیا ہے، تو وہ خون جو عادت سے آگے ہوتا ہوا 10 دن سے تجاوز کر جائے، 10 دن سے تجاوز کر جائے، تو یہ جو 10 سے تجاوز کرنا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ 10 سے پہلے والے 2-3 دن جو 8 9 10 کو آیا وہ بھی کیا تھا؟ استحاضہ تھا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد یہ ہے کہ یأس کے بعد، یعنی 50 سال یا 60 سال کے بعد جو خون آتا ہے وہ بھی استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ 50 سال تھے عام عورت کے اور 60 سال تھے قریشیہ، اور جو نبتیہ تھی اس کے 60 سال تک۔ 60 سال اور 50 سال کے بعد جو خون آئے اس کو بھی کیا کہتے ہیں آگا جان؟ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد استحاضہ کا خون کیا ہوتا ہے؟ جو نفاس، خون نفاس کے بعد آئے۔ خون نفاس کیا ہے؟ جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو خون آتا ہے، نفاس کے بعد جو خون ہوگا وہ بھی میرے عزیز بھائیوں استحاضہ کا خون ہوگا۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو استحاضہ کا خون ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ اصفر ہوتا ہے، بارد ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، فاتر ہوتا ہے۔ غالباً اصفر زرد ہوتا ہے، بارد ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیق پتلا ہوتا ہے، فاتر کا مطلب ہے یعنی شکل سے وہ خارج ہوتا ہے۔ غالباً کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ممکن ہے اس وقت میں جو خون آ رہا ہے وہ استحاضہ کا خون ہو۔ وقت مذکور جو بتایا ہے نفاس کے بعد آنے والا، یا مثلاً جو ہے یاس، جب عورت
یس ہو جاتی ہے 50-60 سال کے بعد آنے والا استحاضہ ہو، لیکن ان میں یہ علامتیں نہ ہوں جو ابھی بتائی ہیں، بلکہ اس میں حیض کی علامت ہو، پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ استحاضہ کا ہوگا، استحاضہ کا خون کہلائے گا، کیونکہ حیض کی جو ہے اس وقت امکان نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد میرے عزیزو بات یہ ہے کہ استحاضہ کی اقسام بیان کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ استحاضہ کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں: استحاضہ قلیلہ، نمبر 2 استحاضہ متوسطہ، نمبر 3 استحاضہ کثیرہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہ جو استحاضہ قلیلہ یہ کیا ہے؟ خون جو ہے وہ روئی کے اندر نہ جائے، کیونکہ عورت جو ہے نا روئی رکھتی ہے اوپر، ایک ٹاکی کپڑا وغیرہ باندھ کے رکھتی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں وہ خون، وہ جو روئی ہے نا اس کے اندر نہ جائے، اس کو تر نہ کرے، ظاہراً و باطناً، خون روئی کو تر نہ کرے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ ٹھیک ہے؟ جب ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا استحاضہ قلیلہ۔ دوسرا ہے استحاضہ متوسطہ، وہ یہ ہے کہ وہ جو خون ہے وہ روئی کے اندر چلا جائے، روئی کے اندر چلا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جو مثلاً خرقہ اور کپڑا باندھا ہوا تھا اس تک نہیں گیا ہے، روئی کے اندر گیا ہے، روئی کو پار اور کراس اس نے نہیں کیا ہے، یہ ہوتا ہے استحاضہ متوسطہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خون روئی کے اندر سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، کراس کر گیا روئی کو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں آگا جان؟ استحاضہ کثیرہ۔ تینوں کے احکام جو ہیں الگ الگ ہیں، جو کہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور پھر ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ جناب اب کیا بیان کرنا ہے جی؟ استحاضہ کی جو قسمیں بیان کی ہیں، اب ان کے احکام سنو۔ استحاضہ کثیرہ کا استحاضہ قلیلہ کا کیا حکم ہے؟ اگر خون روئی کو تر نہ کرے، روئی کو تر نہ کرے، روئی کے اندر نہ جائے خون، تو پھر وہ عورت کہلاتی ہے کیا بلا؟ استحاضہ قلیلہ والی، اور اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو کتنا ہے اس کو بھی اس نے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں نا، 5 وضو کرے گی۔ استحاضہ قلیلہ والی ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور وہ جو کتنا ہے اس کو بھی تبدیل کرے گی، اس کو بھی تبدیل کرے گی۔ اچھا، اور بیٹھ کر نا جو فرج کا ظہری شرمگاہ ہے اس کو بھی کیا 2 قدموں پر بیٹھ کر اس کو بھی دھوئے گی۔ اس کے بعد میرے آگا جان آ جاتا ہے استحاضہ متوسطہ، وہ خون تھا جو روئی کے اندر چلا جاتا تھا، یا غمسوا، لیکن اس کو کراس نہیں کرتا تھا، روئی کے اندر جاتا تھا، دوسری سائیڈ پہ نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک تو ہر نماز کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، جو استحاضہ قلیلہ والا حکم ہے۔ ٹھیک ہے؟ وضو بھی کرنا ہے ہر نماز کے لیے، کتنا کو بھی تبدیل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز صبح کے لیے اس کو غسل بھی کرنا ہے، نماز صبح کے لیے یہ غسل بھی کرے گی، نماز صبح کے لیے غسل بھی کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو متوسطہ ہوا ہے، روئی کے اندر خون گیا ہے، یہ صبح سے پہلے ہو، تو اس کو صبح کے لیے غسل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی تیسری بات آ گئی جی استحاضہ کثیرہ۔ استحاضہ کثیرہ والی عورت جو ہے، یہ جو پہلے 2 احکام قلیلہ والے ہیں وہ بھی، اور متوسطہ والے وہ بھی کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ظہرین کے لیے بھی ایک غسل کرے گی، اور ظہرین کی نماز کو اکٹھا پڑھے گی۔ عشاءین کے لیے بھی ایک غسل کرے گی،
اور خرقہ جو تھا اس کو بھی یہ تبدیل کرے گی۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اب آپ نے ایک مرتبہ پھر میری عرض سننی ہے اور اس کے بعد جناب ہم آپ کی خدمت میں اس کا جو ترجمہ وغیرہ ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ بحث آج کس کی شروع کی ہے جناب؟ مستحاضہ عورت کی شروع کی ہے۔ مستحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ والی عورت، یہ بھی عورتوں کو خون آتا ہے۔ مستحاضہ، استحاضہ، مستحاضہ استحاضہ والی عورت۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ، دوبارہ سنیں توجہ سے، وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے اور 10 دن پر کیا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ مطلقاً عددیہ ہو، عادت والی ہو، غیر عادت والی ہو، یہ 10 دن پر زیادہ ہوتا ہے، یہ خون زیادہ علی الاشرا ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ جو استحاضہ والا خون ہے جو عورت کی عادت تھی اس سے گزرتا ہوا 10 دن سے تجاوز کر جائے تو 10 دن کے سے جب تجاوز کرے گا تو عادت کے بعد سے پھر وہ کیا ہے؟ استحاضہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ یا ایسا ہونے کے بعد 50 سال 60 سال کے بعد جو عورت کو خون آئے وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ نفاس کے بعد آنے والا خون بھی استحاضہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر جناب اس کی میں نے علامتیں بتائیں آپ کو کہ یہ کس قسم کو ہوتا ہے، اصفر، بارد، رقیق، فاتر ہوتا ہے۔ پھر استحاضہ کی قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہوتا ہے استحاضہ قلیلہ، دوسرا متوسطہ اور تیسرا کثیرہ، اور ان کے احکام بیان کیے ہیں۔ استحاضہ قلیلہ کیا ہوتا ہے؟ خون جو ہے روئی کے اندر نہ جائے۔ متوسطہ کیا ہوتا ہے؟ خون روئی کے اندر چلا جائے۔ کثیرہ کیا ہوتا ہے؟ خون روئی کے اندر سے ہوتا ہوا دوسری سائیڈ سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، اب تینوں کے احکام بیان کیے کہ وہ جو استحاضہ قلیلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے عورت کو کیا کرنا پڑتا ہے آگا جان؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو روئی وغیرہ ہے اس کو بھی تبدیل کرنا اس کو پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو مقام فرج شرمگاہ ہے اس کو بھی دھوتی ہے، 2 قدموں پر بیٹھ کے نا اس کو دھوتی ہے۔ استحاضہ متوسطہ جو بتایا تھا کہ خون روئی کے اندر چلا جائے، اس کے لیے یہ پہلے والا حکم قلیلہ والا بھی ہے، یعنی ہر نماز کے لیے اس نے وضو بھی کرنا ہے، اس نے قطنہ کو بھی تبدیل کرنا ہے، فرج کو بھی دھونا ہے، اس پہلی حالت کے ساتھ ساتھ ایک کام اضافی اس پر، صبح کی نماز کے لیے غسل، اس کو ایک غسل بھی کرنا ہے صبح کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگلی بات کی تھی کہ وہ جو مطلب استحاضہ کثیرہ والی ہے کہ خون روئی کے اندر سے ہوتا ہوا آگے کراس کر گیا ہے، تو اس کو قلیلہ والے احکام پر بھی عمل کرنا ہے، متوسطہ والے احکام بھی ہیں اس کے لیے، اور ان 2 کے علاوہ اضافی حکم کثیرہ پر کیا ہے کہ یہ ظہرین کے لیے بھی یہ غسل کرے گی، ٹھیک ہے، اور عشاءین کے لیے بھی غسل کرے گی، خرقہ کو کیا کرے گی؟ تبدیل کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کلی باتیں بتائی ہیں، توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَهِيَ مَا أَيَّ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الرَّحِمِ الَّذِي زَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ مُطْلَقًا۔ مستحاضہ استحاضہ والی عورت، فَهِيَ مَا استحاضہ کیا ہے؟ ما أَيَّ الدَّم وہ خون ہے، الخارج من الرحم جو رحم سے خارج ہوتا ہے۔ عرض کر چکا ہوں رحم کی قید لگائی اس لیے کہ غیر رحم سے جو خون خارج ہو، ممکن ہے کوئی داخلی زخم ہو اس وجہ سے ہو۔ الذی زاد علی العشرۃ وہ خون کیا ہو؟ زاد علی العشرۃ 10 پر زیادہ ہو، مطلقاً صاحب عادت ہو یا عادت نہ ہو، او العادت مستمراً الی ان یتجاوز العشرۃ، یا زاد علی العادت وہ خون جو عادت سے زیادہ ہو، مستمر ہو، استمرار پیدا کرے یہاں تک کہ 10 سے تجاوز کرے، فیکون تجاوزها کاشفا عن کون السابق علی بعد العادت استحاضۃ، فیکون تجاوزها ہا کی ضمیر نہ عشرہ کی طرف لٹائیں، پس 10 سے تجاوز کرنا یہ کشف کرے گا، معلوم کرے گا کہ ان کون سابق علیہ کے 10 سے پہلے بعد العادت
عادت کے بعد اور 10 سے پہلے والا بھی کیا ہے؟ استحاضتاً، استحاضہ کا خون ہے. یعنی 7 دن تک تو عادت تھی نا، 8 9 10 کو جو آیا ہے 10 سے پہلے عادت کے بعد، وہ بھی کیا ہے؟ استحاضہ کا خون ہے. او بعد الیأس ببلوغ الخمسین و ستین علی التفصیل، یا حصہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، 50 سال پہنچنے یا 60 سال کے بعد، علی التفصیل بنا بر تفصیل کے. تو بعد الیأس، یا حصہ ہونے کے بعد، یعنی 50 سال یا 60 سال پہنچنے کے بعد، وہ بھی کیا ہوگا؟ استحاضہ کا خون ہوگا. او آغا جان، او بعد النفاس، یا کیا میرے آغا جان؟ بعد النفاس، نفاس کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی عورت کا کیا کہلائے گا؟ نفاس کے بعد والا استحاضہ. نفاس آپ کو بتایا ہے میں نے کہ نفاس جو ہے وہ کیا ہے؟ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے، بچہ پیدا ہوتے یا پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے نا، وہ خون نفاس ہوتا ہے. او بعد النفاس، نفاس کے بعد کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا. کل موجود بعد العشرہ، یعنی وہ خون جو موجود ہے عشرہ کے بعد، 10 کے بعد، کیونکہ نفاس جو ہے زیادہ سے زیادہ بنا بر قول مشہور 10 دن آتا ہے، تو 10 کے بعد والا جو خون ہوگا وہ نفاس کا نہیں ہے. 10 دنوں کے بعد جو خون ہے موجود ہے وہ نفاس کا نہیں بلکہ استحاضہ کا ہوگا. او فیہا بعد ایام العادت ما تجاوز العشرہ، او فیہا، یا وہ جو عشرہ میں ہے، بعد ایام العادت، ایام عادت کے بعد جو عشرہ میں ہے، ما تجاوز العشرہ، جب کہ وہ خون 10 سے تجاوز کر جائے، تو جو عشرہ میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ شاباش، استحاضہ کا ہے. یعنی ایام عادت اس کی 7 دن تھی اور وہ گزر کے 10 سے آگے نکل گیا ہے، تو 8 9 10 والا خون جو ہے نا وہ بھی استحاضہ کا ہے. او فیہا، یا جو عشرہ میں ہے، بعد ایام العادت، ایام عادت کے بعد جو عشرہ میں ہے، ما تجاوز العشرہ، جب کہ 10 سے تجاوز کر جائے، تو وہ بھی کیا ہے؟ استحاضہ کا خون ہوگا. البتہ شرط ہے آغا جان، یہ شرط بڑی مہم ہے. شرط کیا ہے؟ اذا لم یتخللہ نکاح اقل طہر، جب اس خون نفاس اور اس خون کے درمیان اقل طہر کا فاصلہ نہ ہو. اذا لم یتخللہ نکاح اقل طہر، جب اس خون نفاس اور اس خون کے درمیان جو آ رہا ہے اقل طہر کا فاصلہ نہ ہو. ٹھیک، اقل طہر کا فاصلہ نہ ہو، کیونکہ نفاس اور حیض کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ہو سکتا ہے. تو اگر 10 دن کا فاصلہ ہو گیا ہے نفاس کے خون اور ابھی جو آ رہا ہے اس کے درمیان، تو ممکن ہے یہ کیا خون ہو بلا شاباز؟ یہ ممکن ہے جناب حیض ہو، حیض آ رہا ہو، اسے استحاضہ کا نہ ہو. لہذا شرط لگائیے اذا لم یتخلل نکاح اقل طہر، جب خون نفاس اور اس خون میں اقل طہر کا فاصلہ نہ ہو تو استحاضہ ہے. او یصادف ایام العادت فی الحیض بعد مضی عشرۃ فصاعدا من ایام النفاس، یعنی او لم یصادف، یا جو ہے یہ جو ہے نا، یہ جو خون آ رہا ہے نفاس کے بعد، ٹھیک ہے، لم یصادف ایام العادت، ایام عادت فی الحیض، حیض میں عادت کے دنوں سے میل نہ رہا ہو، حیض میں عادت کے دنوں کے ساتھ یہ مصادف نہ ہو، یعنی عادت کے دن نہ آ جائیں. بعد مضی عشرۃ فصاعدا من ایام نفاس، ایام نفاس کے 10 یا 10 سے زیادہ دن گزرنے کے بعد یہ خون ایام عادت کے ساتھ متصادف نہ ہو. ایام عادت کے ساتھ اگر مل گیا کہ اس میں تو اس کی عادت ہے حیض کی، تو پھر استحاضہ تو نہ ہوا نا. او یصادف ایام العادت، لم لگاؤ، او لم یصادف ایام العادہ، یا یہ خون ایام عادت جو حیض میں ہے اس کے ساتھ مصادف نہ ہو،
بعد مضی عشرۃ فصاعدا من ایام نفاس، ایام نفاس کے 10 دن یا اس سے زیادہ گزرنے کے بعد یہ خون حیض کی عادت کے ساتھ متصادف نہ ہو، متصادف نہ ہو تو استحاضہ ہے، متصادف ہو گیا تو پھر تو حیض ہے۔ او پھر ادھر بھی لم لگاؤ، او لم یحصل فیہ تمیز و بشرائط ہی، یا اس خون میں اس کو تمیز کی شرائط حاصل نہ ہوں، عورت تمیز والی ہے اور اس سے اس کو یہ جو علامتیں ہیں وہ حیض کی علامتیں مطلب اس کو بنا رہی ہے، نفاس کے بعد اس کو تمیز ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہ ہو ورنہ استحاضہ نہیں ہوگا۔ او لم یحصل فیہ تمیز و بشرائط، لم میں لگا رہا ہوں ادھر، یو صادق کے پیچھے بھی لم لگایا پیچھے سے، او یحصل ہے لیکن لم پیچھے لگاؤ، او لم یحصل فیہ تمیز و بشرائط ہی، یا اس کو اس خون میں تمیز کی شرائط حاصل نہ ہوں، یہ ان 3 شرطوں کے ساتھ استحاضہ ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے نا مطلب نہ ہوئی تو پھر ممکن ہے استحاضہ نہ ہو آگا جان۔ او بعد النفاس کل موجود بعد العشرہ عرفیہ بعد ایام العادہ، ہم کہہ رہے ہیں نا استحاضہ ہے، شرط ہے اذا لم یتخلل نکاح وکل طور، 1 لم یصادف ایام العادہ فی الحیض، 2 او لم یحصل فیہ تمیز و بشرائط، یہ 3 یہ شرطیں ہیں اس کی، تو پھر استحاضہ ہے۔ ودمها اے دم الاستحاضہ، استحاضہ کا خون اصفر زرد ہوتا ہے، بارد جی پتلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بارد کا معنی ٹھنڈا ہے، رقیق پتلا ہے، فاتر یخرج بتساکل شکل سے خارج ہوتا ہے، وفتور اور آہستہ خارج ہوتا ہے، لا بدفع نہ تیزی سے، غالباً اس طرح ہے، ومقابل الغالب ما تجدہ فی الوقت المذکور، غالب کے مقابلے میں وہ ہے ما تجدہ فی الوقت المذکور، کہ عورت تجدہ خون کو پائے وقت مذکور میں، غالب کے مقابلے میں یہ ہے کہ عورت خون پائے اس وقت مذکور میں، وقت مذکور عادت کے بعد اور وہ 10 سے تجاوز کر جائے، یہ ہونے کے بعد، نفاس کے بعد، لیکن یہ جو ابھی وقت مذکور بتایا اس میں عورت خون پائے، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكَوْنِ اسْتِحَاضَةً، اس خون پہ استحاضہ کا حکم لگایا جائے گا، وَإِنْ كَانَ بصفت دم الحیض، اگرچہ اس میں حیض کے خون کی صفت ہو، اگرچہ اس میں حیض کے خون کی صفت بھی ہو، حیض کے خون سے ملتا ہو، پھر بھی استحاضہ ہے، کیوں؟ لعدم امکان ہی، کیونکہ حیض کا امکان نہیں ہے، امکان ہی حیض، کیونکہ حیض کا امکان نہیں ہے۔ ثم الاستحاضۃ تنقسم الی قلیلۃ و کثیرۃ و متوسطۃ، اب یہاں سے نا اقسام بیان کر رہا ہے، پھر استحاضہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے قلیلہ اور کثیرہ اور متوسطہ میں، کیوں جی؟ لأنہا اما لا یغمس الدم القطنۃ عجما ظاہرا و باطنا، اس لیے کہ لأنہا استحاضہ جو ہے اما لا یغمس الدم القطنۃ، خون جو ہے وہ روئی کو خیس اور تر نہ کرے تمام، ظاہرا و باطنا، تمام روئی کو خون تر نہ کرے، ظاہراً و باطناً، ظاہر اور باطن کو، او یغمسھا کذالک، یا وہ خون کتنا کو کیا کرے آگا جان؟ تر کرے، کذالک ظاہراً و باطناً، اس کو کیا کرے آگا جان؟ تر کر دے، ولا یسیل عنھا بنفسہ الی غیرھا، یہاں توجہ کریں، لیکن وہ خون کتنا سے بذات خود الی غیرھا، غیر کتنا کی طرح وہ خارج نہ ہو، ولا یسیل عنھا، یہ ضرور رکھنا اس بات پہ، ولا یسیل عنھا، وہ خون جاری نہ ہو کتنا سے بذات خود الی غیر کتنا، غیر کتنا یعنی آگے نہ نکل گیا ہو کتنا سے، ٹھیک ہے، یہ ولا او یغمسھا ولا یسیل کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یہ متوسطہ کی طرف ہے، او یسیل عنھا الی الخرقۃ، یا وہ خون جاری ہو کر عنھا یعنی کتنا سے جاری ہو کر الی الخرقۃ، خرقہ اور وہ کپڑا ٹاکی جو اس روئی کے اوپر باندھی اس تک پہنچ جائے۔ اب یہاں سے احکام ہیں جی، فَإِن لَمْ يَغْمِسِ الْقُطْنَةَ،
اگر وہ استحاضہ والا خون کتنا کو تر نہ کرے، کتنا کو تر نہ کرے روئی کو، تتوضأ لکل صلاۃ مع تغییرہا، تو وہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی مع تغییرہا، جب کہ وہ کتنا کو کیا کرے گی؟ مع تغییرہا، جب کہ وہ کتنا کو تبدیل کرے گی۔ الکتنۃ مع تغییرہا، الکتنا، وہ عورت کتنا کو کیا کرے گی؟ تبدیل بھی کرے گی۔ کیوں تبدیل کرے گی؟ لعدم لف عن ھذا الدم مطلقاً، کیونکہ یہ خون معاف نہیں ہے مطلقاً، چاہے درہم بغلی جتنا ہو یا اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، درہم بغلی سے کم ہو یا نہ ہو، درہم بغلی سے زیادہ ہو یا کم ہو، مطلقاً کا مرادی ہے۔ وغسل ما ظہر من الفرج عند الجلوس علی القدمین، اور وہ عورت دھوئے گی ظاہری شرمگاہ کو، شرمگاہ کے ظاہر کو، عند الجلوس علی القدمین، جب وہ دو قدموں پر بیٹھے گی، دو قدموں پر بیٹھنے کے وقت۔ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ، کہتے ہیں کہ شہید اول نے اس غسل کو ترک کیا ہے کہ اس کو فرج بھی دھونی چاہیے، شرمگاہ اس کو دھونی چاہیے، یہ مصنف نے نہیں کہا۔ انما ترکہ، مصنف نے غسل کو ترک کیا ہے، کیوں؟ لأنه ازالۃ خبث کدولم مما سلف، کیونکہ یہ غسل خبث کا دور کرنا ہے۔ وہ تو بھائی خبث نجاست ہے نا، وہ تو کرنی کدولم مما سلف، جو ہے بتحقیق معلوم ہوا مما سلف، جو پہلے گزرا کہ یہ نجاست تو دور کرنی ہوتی ہے نا، تو واضح بات تھی۔ آگے جی، وما یغمس بغیر سیل تزید علی ما ذکر فی الحالۃ الاولی، یا ما یعنی وہ خون یغمسھا، کتنا کو تر کر دے، بغیر سیلن، لیکن جاری نہ ہو، کتنا سے جاری نہ ہو، آگے تزید علی ما ذکر فی الحالۃ الاولی، زیادہ کرے گی وہ عورت جو پہلی حالت میں ذکر ہوا ہے، اس سے زیادہ کرے گی۔ پہلی حالت یاد رکھنا، تتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو اور تغییر خرقہ کے ہوتے ہوئے، تزید کیا اضافہ کرے گی؟ الغسل للصبح، غسل کرے گی صبح کے لیے۔ ان کان الغمس قبلہا، اگر وہ غمس اور خون کا کتنا میں جانا قبلہا، قبل الصبح، اگر وہ غمس، وہ جو کتنا کے اندر گیا ہے نا خون، قبلہا، صبح سے پہلے ہو، ولو کان صائمۃ قدمت علی الفجر، اگر وہ عورت لو کان صائمۃ روزے دار ہو، ٹھیک ہے، قدمت ہو علی الفجر، تو وہ غسل کو قدمت ہو، غسل کو مقدم کرے گی، علی الفجر، فجر پر مقدم کرے گی، پہلے کرے گی فجر سے۔ واجتازت بہ للصلاۃ، اور اس غسل کے ذریعے سے اس کی نماز جو ہے وہ مجزی ہے، اس غسل کے ذریعے سے جو ہے واجتازت بہ للصلاۃ، واجتازت مجزی ہے بہی، اس غسل کے ذریعے سے، للصلاۃ نماز۔ ولو تأخر الغمس عن الصلاۃ فکل اول، اگر غمس نماز سے مؤخر ہو، یعنی یہ جو خون روئی کے اندر گیا ہے، یہ صبح کی نماز پڑھ لی تھی، پڑھنے کے بعد یہ متوسطہ ہوا ہے، پہلے کلیلہ رہا ہے، بعد میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اندر خون چلا گیا۔ ولو تأخر الغمس عن الصلاۃ، اگر غمس نماز کے مؤخر ہو نماز سے، فکل اول، تو یہ پہلے کی طرح یعنی کلیلہ کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ کلیلہ کی طرح یعنی غسل اس کے اوپر نہیں ہے، اور وہ کلیلہ والے احکام ہیں جو پہلے بیان کیے ہیں۔ وما یسیل یجب لہ جمیع ما وجب فی الحالتین وتزید علیہما انہا تغتسل ایضا للظہرین وتجمع بینہما، توجہ، اور وہ خون جو جاری ہو جائے، روئی سے جاری ہو جائے، یجب لہ جمیع ما وجب فی الحالتین، اس کے لیے واجب ہے تمام وہ احکام جو پہلی دو حالتوں میں واجب ہیں، کلیلہ اور متوسطہ والے احکام واجب ہیں۔ وتزید علیہما، علیہما دو حالتوں پر، تزید وہ زیادہ کرے گی، دو حالتوں پر کیا زیادہ کرے گی؟ انہا تغتسل ایضا للظہرین، وہ عورت ظہرین کے لیے بھی غسل کرے گی، وتجمع بینہما، اور ظہرین کے درمیان جمع کرے گی، یعنی ظہر اثر اکٹھی پڑے گی۔ ثم للعشاءین کذالک، پھر کیا جامع شاباز، پھر عشاءین کے لیے بھی تغتسل ایضا للظہرین ثم للعشاءین، پھر عشاءین کے لیے بھی نا وہ کیا کرے گی؟ غسل کرے گی، مغرب اور عشاء کے لیے۔ کذالک،
وہ بھی اسی طرح تجمع بینہما، اور ان کو وہ جمع کرے گی، وَتُغَيِّرُ الْخِرْقَةَ فِيهِمَا، اور خرقہ کو وہ تبدیل کرے گی فیہما اے فی الحالتین الوسطی والاخیرہ، وسطی یعنی متوسطہ اور اخیرہ یعنی کثیرہ، ٹھیک ہے، متوسطہ اور کثیرہ دونوں حالتوں میں وہ خرقہ کو تبدیل کرے گی۔ کیوں؟ لأن الغمس یوجب رطوبۃ ما لصق الخرقۃ من الکتنۃ، اس لیے کہ وہ جو غمس ہے، خون جو اندر گیا ہے نا روئی کے، یہ موجب بنتا ہے رطوبت کا، ما لصق الخرقۃ، ٹھیک ہے، من الکتنۃ، کہ یہ رطوبت ملی ہے، لگی ہے خرقہ کو، اس ٹکڑے ٹاکی کو، من الکتنہ، جو کتنہ سے مطلب ملا ہوا ہے نا، اس سے یہ رطوبت لگی ہے۔ وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، اگرچہ اس خرقہ کی طرف جو ہے جاری نہیں ہوا لیکن رطوبت تو لگی ہے، فَتَنَجَّسْ، پس وہ خرقہ نجس ہو گیا ہے۔ وَمَعَ السَّيْلَانِ، سیلان کی صورت میں جب وہ خرقہ تک پہنچ جائے، رطوبت نہیں، صرف لگا بھی ہے جا کر ادھر پورا۔ وَمَعَ السَّيْلَانِ، سیلان کی صورت میں واضح ہے کہ وہ تو نجس ہے، دھونا ہے۔ وفی حکم تغییرہا تطہیرہا، حکم تغییرہا، ہا یعنی خرقہ کی تبدیلی کے حکم میں ہے، تطہیرہا، ہا یعنی خرقہ کو پاک کرنا، خرقہ کے تبدیل کرنے کے حکم میں ہے۔ مثلا وہ خرقہ جو ہے کوئی اور نہیں ہے، اسی کو دھو کر پاک کر لیا جائے تو وہ تبدیلی کے حکم میں ہے۔ وفی حکم تغییرہا تطہیرہا، تغییر خرقہ کے حکم ہے تطہیرہا، تطہیر خرقہ جو ہے اس کو پاک کرنا تبدیلی کے حکم ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ مَعَ وُجُودِ الدَّمِ الْمُوجِبِ لَهُ قبل فعل الصلاۃ، ان احوال میں غسل کرنا واجب ہے۔ ان احوال، وہ متوسطہ اور کثیرہ جو غسل کرتی ہے، ان احوال میں غسل کرنا واجب ہے، مع وجود الدم، جب خون ہو، الموجب لہو، جو غسل کا موجب بنے، قبل فعل الصلاۃ، نماز کے فعل سے پہلے جو غسل کا موجب بنے۔ وَإِنْ كَانَ فِي غیر وقتہا، اگرچہ وہ جو دم ہے، وجود خون ہے، فی غیر وقتہا، غیر وقت صلاۃ میں ہو۔ اذا لم تکن قد اغتسلت لہ بعدہ، جب اس عورت نے لم تکن قد اغتسلت لہ بعدہ، بعد الدم، لہو دم کے بعد، خون کے بعد اس دم کے لیے عورت نے غسل نہ کیا ہو، اگرچہ نماز کے وقت سے پہلے خون ہو اور اس عورت نے غسل بھی نہ کیا ہو تو ابھی اس کو غسل کرنا ہے۔ کما یدل علیہ خبر الصحاف، جیسا کہ اس پر خبر صحاف دلالت کرتی ہے۔ وربما قیلا بے اعتبار وقت صلاۃ، چہ بسا کہا گیا بے اعتبار، یعنی اعتبار وجود خون وقت صلاۃ میں معتبر ہے، نماز کے وقت خون ہونا چاہیے۔ ربما قیلا بے اعتبار وقت صلاۃ، اعتبار کیا؟ اعتبار وجود خون وقت صلاۃ میں معتبر ہے۔ ولا شاہد لہو، اس قیل کے اوپر کوئی شاہد نہیں ہے۔ یہ 70 سننا۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ، غسل واجب ہے ان احوال میں، متوسط اور کثیرہ میں جو غسل ہے، مع وجود الدم، جب خون جو ہے وہ موجود ہو، الموجب لہو، خون ہو جو موجب بنے لہو غسل کا، قبل فعل صلاۃ، نماز کے فعل سے پہلے خون ہو جو غسل کا موجب بنے۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، اگرچہ وہ وجود خون فی غیر وقت صلاۃ بھی ہو۔ اذا لم تکن قد اغتسلت لہ بعدہ، جب اس عورت نے کیا بلا، لم تکن قد اغتسلت لہ، اس دم کے لیے غسل نہ کیا، بعدہ، خون کے بعد، اس خون کے لیے اس عورت نے غسل ابھی تک نہ کیا ہو تو کرے گی۔ کما یدل علیہ خبر الصحاف، جیسا کہ اس پر دلالت کرتی ہے خبر صحاف بھی۔ وربما قیلا بے اعتبار وجود، بے اعتبار وقت صلاۃ، چہ بسا کہا گیا ہے کہ وجود خون جو معتبر ہے وہ نماز کے وقت معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ ولا شاہد لہو، اس قیل کے اوپر کوئی شاہد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟
یہ بات آپ سمجھے یا نہیں؟ کہ جو ربما قیل باعتبار وقت صلاۃ چہ بسا کہا گیا ہے کہ یہ وجود خون جو ہے نماز کے وقت جو ہے نا معتبر ہے، نماز کے وقت خون ہے تو اس کو غسل کرنا ہے، پہلے والا معیار نہیں ہے۔ نماز کے وقت خون ہونا چاہیے تو اس عورت کو غسل کرنا ضروری ہے۔ ولا شاہد لہو، اور اس قیل کے اوپر کوئی شاہد نہیں ہے۔ موفق معید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔